لیکن آج جو ہم ریسرچ جو ہم ایک فہرست آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ سوئٹزرلینڈ کی جانب سے اس کے سینٹرل بینک نے ایک روز پہلے جاری کی ہے، اور یہ وہ لسٹ ہے جس کے مطابق سوئس بینکوں میں سب سے زیادہ رقم رکھنے والے ممالک کی فہرست جاری کی گئی ہے۔ دلچسپ بات اس فہرست کی یہ ہے کہ اس میں بھارت اب 61ویں نمبر سے 75ویں نمبر پر چلا گیا، یعنی کہ جو بھارتی ہیں انہوں نے اب سوئس بینکوں پر اپنا اعتبار کم کر دیا ہے اور اپنی رقوم سوئس بینکوں سے نکلوا کر واپس بھارت کے اندر انویسٹ کرنی شروع کر دی ہے۔ پاکستانی معیشت تو چلیں الگ ہے، لیکن بھارتی معیشت کے لیے یہ بہت اچھی خبر ثابت ہو سکتی ہے۔ اور اس میں ایک اور دلچسپی کا عنصر یہ ہے کہ اب بھارت پاکستان سے فہرست میں نیچے چلا گیا ہے، یعنی کہ اب پاکستانیوں کی تعداد بھارت کے مقابلے میں زیادہ ہو چکی ہے جنہوں نے سوئس بینکوں میں اپنی رقوم جمع کروائی ہوئی ہیں۔ یہ وہی بھارت ہے جو کہ 2007 تک سوئس بینکوں میں سب سے زیادہ دولت رکھنے والے 50 ممالک کی فہرست میں شامل تھا، لیکن اب اس کے صرف 1.2 ارب سوئس فرینکس ہیں جو کہ مختلف سوئس بینکوں میں موجود ہے، جبکہ پاکستان ماشاءاللہ سے اس فہرست میں اس سے اوپر ہے، اور پاکستان 1.5 ارب سوئس فرینکس رکھتا ہے۔ اس وقت بھارت کی جو رقوم سوئس بینکوں میں موجود ہیں وہ سوئس بینکوں میں موجود کل رقم کا 0.1% بھی نہیں ہے، اور پاکستان یقیناً اس پرسنٹیج سے تھوڑا آگے ہے۔ سوئس بینکوں میں پاکستانیوں نے بھارتیوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور اب پاکستانی جو ہے وہ زیادہ تعداد میں ہے جن کی سوئس بینکوں کے اندر زیادہ دولت موجود ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ ہم یہاں پر بات کرتے ہیں پاناما کی تحقیقات کی، کرپشن کیسز کی، لیکن پچھلے چند سالوں میں بھارت میں ایسی کیا چینج ہوئی ہے جس کی وجہ سے بھارتیوں نے اپنا پیسہ واپس اپنے ملک منتقل کرنا شروع کر دیا ہے اور ہم پاکستانی اس عمل میں خاصے پیچھے ہیں؟ دیکھیے، اس میں تو بنیادی طور پہ ایک بڑا مسئلہ حب الوطنی کا ہے جس کو ہم نیشنلزم کہتے ہیں۔ یہاں پہ لوگ قوم پرستی کی ڈگڈگی بجاتے ضرور ہیں، لیکن جب اپنے مفاد کی بات آتی ہے تو قومی مفاد پہ اپنے ہی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں۔ بھارت میں کافی عرصے سے ایک سخت سیکیورٹی رجیم چل رہی ہے، یعنی جہاں تک بینکوں کے ذریعے مالیاتی امور ہیں اس حوالے سے نان ریزیڈنٹ انڈین جو ہیں، یعنی جو باہر ملکوں میں کام کر رہے ہیں، وہ بھی باقاعدگی سے پیسے بھارت ہی بھیجتے ہیں۔ آپ کسی سے اندازہ لگا لیجیے کہ بھارت کی آبادی ہم سے 10 گنا زیادہ ہے، لیکن جو اثاثے ہیں سوئٹزرلینڈ میں پاکستانیوں کے اور بھارتیوں کے، اس میں اب پاکستان جو ہے تو وہ بازی لے گیا ہے۔ اور اس کی جب پاناما لیکس کا ایشو ہوا تو مودی صاحب نے، انڈین پرائم منسٹر نے ایک امیڈیٹلی کمیشن بنایا اور 40 بلین روپیز انہوں نے ریکور بھی کر لیا ہے، اور ہم ابھی تک یہ ہوں گے ہم نے فلاں کا نام کیوں ڈالا ہے یا انہوں نے غلطی کی ہے۔ وہی مثال ہے کہ اگر ایک محلے میں ایک بکری چوری کرتا ہے، ایک چھوٹا اور چور ہے، اس کے بعد ڈیکوائٹ آ جائے تو وہ کہتے ہیں پہلے بکری چور کو پکڑیں پھر مجھے پکڑیں گے، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ حارث نواز صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم ایک کمپیریزن کرنے کی کوشش بھی کرے پاکستان کا اور بھارت کا، تو بھارت کی جو معیشت ہے مودی صاحب کے آنے کے بعد خاصی بہتر ہوئی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر نواز شریف صاحب کی حکومت بڑے دعوے کرتی ہے کہ ہم نے معیشت میں بڑے سٹرونگ سٹیپس لیے ہیں، بڑی بہتری کی طرف لے کر گئے ہیں، لیکن جب بھی کبھی اس قسم کی بات آتی ہے کہ پیسہ کہاں گیا پاکستان کا، پاکستانیوں کا پیسہ کہاں گیا، تو وہ بیرون ملک سے برآمد ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس کے لیے کیا خود چیک موجود نہیں ہے پراپرلی، یا پھر ایسا ہے کہ خود ہمارے سیاستدان ہی ان چیزوں میں ملوث ہے کہ وہ ایسی کوئی پالیسی بنا ہی نہیں پاتے؟ دیکھیں، بیسیکلی جس ملک میں 3000 ارب روپیہ ایک سال میں چوری ہوتا ہو، آپ مجھے بتائیے کہ اس ملک کی معیشت کا کیا حال ہوگا، اور کیوں نہ انڈیا کے بہتر ہو۔ وہاں کی آبادی ہے 1.2 بلین اور پاکستان کی صرف 200 ملین ہے۔ آپ بتائیے اس میں اگر پاکستان کا ڈپازٹ جو ہے سوئس بینک میں زیادہ ہے، جسٹ امیجن کی اماؤنٹ آف کرپشن وی آر ہیونگ، اور اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔